السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو اصحاب کہف کے واقعے کے بارے میں بتائیں گے کہ اصحاب کہف کون تھے، ان کی تعداد کتنی تھی اور وہ کتنے سال سوتے رہے۔ ان کو قرآن پاک کی عجیب نشانی کیوں کہا گیا ہے اور اصحاب کہف کے کتے کے بارے میں کیوں کہا گیا کہ وہ جنت میں جائے گا۔ اصحاب کہف کا غار کہاں واقع ہے اور کیا کوئی انسان 300 سال تک زندہ رہ سکتا ہے، جدید سائنس اس حوالے سے کیا کہتی ہے، وہ سب کچھ اور اصحاب کہف کا مکمل واقعہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا اور ہمارے چینل کو بھی لازمی سبسکرائب کیجیے گا۔ ناظرین، اصحاب کہف کا واقعہ تب واضح ہوا جب قریش مکہ کے چند لوگوں نے ایک یہودی کے کہنے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اصحاب کہف کے بارے میں سوال کیا۔ یہودی سمجھتا تھا کہ یہ قصہ یہودیوں کی تاریخ سے جڑا ہے، تو دیکھتے ہیں کہ اگر یہ اللہ کے نبی ہیں تو کیا انہیں اصحاب کہف کے بارے میں پتہ ہے۔ تو ان لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ بتائیں اصحاب کہف کون تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا جواب سورۃ کہف میں مکمل طور پر وضاحت سے بتایا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ کو اللہ کے حکم سے فلسطین کے علاقوں میں اسلام کی تبلیغ کے لیے بھیجا گیا۔ اس دور میں یہ علاقے رومن امپائر کا حصہ تھے، جہاں پر ایک یہودی بادشاہ کی حکومت تھی، لیکن اس کا کنٹرول رومن امپائر کے ہاتھ میں تھا جو بت پرست تھے اور بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام کی تبلیغ شروع کی تو رومی لوگ جو بت پرست تھے آپ علیہ السلام کی جان کے دشمن بن گئے اور آپ علیہ السلام کو پکڑ کر سولی پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن میرے اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا، آپ علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے زندہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ ناظرین، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھا لینے کے بعد حضرت عیسیٰ کو ماننے والوں کو قتل کرنا شروع کر دیا گیا اور بیت المقدس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ بہت سے لوگ قتل و غارت کے خوف سے بت پرستی کرنے پر مجبور ہو گئے۔ کچھ تھوڑے سے عیسائی باقی رہ گئے جو بعد میں اپنی جانیں بچاتے پھرتے رہے۔ اس زمانے میں اس علاقے کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا دقیانوس، جو یہودی تھا اور بہت ظالم تھا۔ جو بھی شخص بت پرستی نہیں کرتا تھا اسے قتل کر دیتا تھا۔ چند عیسائی حضرت عیسیٰ کو ماننے والے جنہیں پکڑ کر اس بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ نے کہا اگر تم لوگ اپنے دین سے باز نہیں آؤ گے تو تمہیں سولی پر چڑھا دیا جائے گا۔ انہیں چند دن کی مہلت دی گئی کہ جاؤ جا کر سوچ لو، تو پھر یہ لوگ سوچنے لگے کہ کیسے اپنا ایمان بچایا جائے۔ دقیانوس کے ظلم و جبر سے پریشان ہو کر یہ لوگ اپنی جان بچانے کے لیے بادشاہ کے دربار سے باہر نکلے اور قریب کے پہاڑ میں ایک غار کے اندر اپنی جان بچانے کے لیے چھپ گئے اور وہاں سو گئے۔ 300 سال سے زیادہ عرصہ یہ لوگ وہاں سوتے رہے۔ انہیں موت نہیں آئی بلکہ سوتے رہے زندہ حالت میں۔ اللہ کی طرف سے یہ کروٹ بھی بدلتے رہے، ان کے لیے سب بندوبست بھی کیا گیا۔ اللہ کی قدرت ہے، اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے۔ ادھر دقیانوس کے سپاہی سارے علاقے میں ان لوگوں کو ڈھونڈنے لگے۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ لوگ ایک غار کے اندر ہیں تو انہوں نے بادشاہ کو اس کے متعلق بتایا۔ دقیانوس یہ سن کر بہت زیادہ غصے میں آ گیا اور حکم دیا کہ اس غار کے چاروں طرف ایک موٹی پتھروں کی دیوار تعمیر کر کے ان لوگوں کو غار میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ لوگ اسی میں رہ کر مر جائیں۔ دقیانوس نے جس شخص کے سپرد یہ کام کیا تھا وہ خدا ترس انسان تھا۔ اس شخص نے اصحاب کہف کی تعداد، ان کے نام اور پورا واقعہ ایک تختی پر لکھوا کر اس دیوار کی بنیادوں میں لگوا دیا اور اسی طرح کی ایک اور تختی شاہی خزانے میں بھی محفوظ کروا دی۔ کچھ ہی عرصے کے بعد بادشاہ دقیانوس کی موت ہو گئی اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے حکمران اس سلطنت پر نافذ کیے جاتے رہے، یہاں تک کہ ایک خدا ترس عدل و انصاف کو قائم کرنے والا عیسائی بادشاہ جس کا نام بیدروس تھا، اس کو تخت نشین کیا گیا، جس نے 68 سال بادشاہت کی۔ اس کے دور میں جب مذہبی فرقہ واریت جنم لینے لگی تو لوگوں کے ایمان میں کمی ہونے لگی اور ان لوگوں میں قیامت اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین ختم ہوتا جا رہا تھا۔ اپنی قوم کا یہ عالم دیکھ کر بادشاہ بہت غمگین ہوا اور اپنے آپ کو تنہائیوں کا شکار بنا لیا۔ ایک روز اس بادشاہ نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا پروردگار، کوئی ایسی نشانی ظاہر کر جس سے میری قوم میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے اور قیامت پر یقین پھر سے تازہ ہو جائے۔ اس کی بے قراری دیکھ کر اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ ایک دن ایک چرواہا اپنی بکریوں کو چروانے کے لیے اسی غار تک جا پہنچا جہاں وہ لوگ 300 سال سے سو رہے تھے۔ اس نے چند لوگوں کی مدد سے دیوار کے ایک حصے کو گرایا اور اپنی بکریوں کو غار میں چرنے کے لیے داخل کرنے لگا تو ان لوگوں نے ایسا عالم دیکھا جس کے خوف اور دہشت سے یہ لوگ کانپنے لگے اور ڈر کے مارے وہاں سے بھاگ گئے۔
اصحاب کہف اللہ کے حکم سے نیند سے بیدار ہو کر اٹھ بیٹھے اور ایک دوسرے سے حال احوال پوچھنے لگے اور سوال کرتے کہ ہم کتنے ٹائم سے سو رہے تھے، ہمیں کتنے دن ہو گئے ادھر سوتے ہوئے۔ یہ کہہ کر وہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ جب ان لوگوں کو بھوک لگی تو انہوں نے اپنے ایک ساتھی یملیحہ سے کہا کہ تم بازار جا کر کچھ کھانے کے لیے لے آؤ اور نہایت خاموشی سے جانا اور یہ بھی معلوم کرنا کہ دقیانوس ہم لوگوں کے بارے میں کیا جانتا ہے۔ یملیحہ جب غار سے نکل کر بازار گئے اور یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ شہر میں ہر طرف اسلام کا چرچا ہے اور لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھ رہے ہیں۔ دوستو، یملیحہ یہ منظر دیکھ کر حیران ہو گئے اور اپنے رب سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ یا الہی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اس شہر میں تو اسلام کا نام لینا بھی جرم تھا، آج یہ انقلاب کہاں سے اور کیسے آ گیا؟ پھر یہ ایک کھانے والے کی دکان پر کھانا لینے کے لیے گئے اور بدلے میں دکاندار کو دقیانوسی زمانے کا روپیہ دیا، جو چلنا بند ہو چکا تھا، بلکہ کوئی بھی اس سکے کو پہچاننے والا نہیں تھا۔ دکاندار کو شک ہوا کہ شاید اس کو پرانے زمانے کا خزانہ ملا ہے، چنانچہ وہ یملیحہ کو بادشاہ کے دربار میں لے گیا۔ دربار میں حکام نے یملیحہ سے خزانے کے بارے میں پوچھ گچھ شروع کر دی اور کہا، بتاؤ خزانہ کہاں ہے؟ یملیحہ نے کہا، کوئی خزانہ نہیں، یہ ہمارا روپیہ ہے۔ حکام نے کہا، ہم کیسے مان لیں یہ تمہارا ہے؟ یہ سکہ تو 300 سال پرانا ہے، صدیاں گزر گئی ہیں، یہ سکہ چلنا بند ہو گیا ہے اور دیکھنے میں تم جوان لگتے ہو، لہٰذا صاف صاف بتاؤ کہ کیا ماجرا ہے۔ یہ سب سن کر یملیحہ بہت حیران ہوئے اور کہا، پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ دقیانوس بادشاہ کہاں ہے؟ حکام نے کہا، آج اس زمین پر اس نام کا کوئی بادشاہ نہیں ہے، ہاں سینکڑوں سال پہلے اس نام کا ایک بادشاہ گزرا ہے جو بت پرست تھا۔ یملیحہ نے کہا کہ ابھی کل ہی تو ہم اس ظالم بادشاہ سے اپنی جان بچا کر بھاگے ہیں، میرے ساتھ میرے چند ساتھی بھی ہیں جو قریب ایک غار میں موجود ہیں، تم لوگ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ان سے ملواتا ہوں۔ چنانچہ حکام اور عمائدین شہر کثیر تعداد میں غار کے پاس پہنچے۔ یہاں اصحاب کہف یملیحہ کے انتظار میں تھے۔ جب کافی دیر گزر گئی اور یملیحہ نہ آئے تو ان کے ساتھیوں نے یہ تصور کر لیا کہ شاید یملیحہ کو دقیانوس نے گرفتار کر لیا ہو۔ جب انہوں نے غار کے دہانے پر بہت سے لوگوں کا شور سنا تو کہنے لگے کہ غالباً یہ تمام سپاہی دقیانوس کے ہیں جو ہمیں گرفتار کرنے آئے ہیں۔ تو یہ لوگ اللہ سے مدد طلب کرنے کے لیے توبہ استغفار کرنے لگے۔ حکام نے غار پر پہنچ کر اس تختی کو دیکھا جس پر تمام اصحاب کہف کی تعداد اور نام لکھے تھے، اور یہ بھی لکھا تھا کہ یہ مومنوں کی جماعت اپنے دین کی حفاظت کے لیے دقیانوس کے خوف سے اس غار میں پناہ گزیر ہوئی ہے، اور دقیانوس نے اس دیوار کو بنوا کر ان لوگوں کو اس غار میں بند کروا دیا ہے۔ ہم نے یہ تختی اس لیے لکھی ہے کہ جب کبھی بھی یہ غار کھلے تو لوگ اصحاب کہف کی حقیقت کو جان لیں۔ حکام تختی کو پڑھ کر حیران رہ گئے۔ ان لوگوں نے اپنے بادشاہ بیدروس کو اس واقعے کی اطلاع دی۔ فوراً ہی بیدروس بادشاہ اپنے وزیروں اور مشیروں کے ساتھ اس غار کے پاس پہنچا۔ اصحاب کہف نے غار سے نکل کر بادشاہ سے معانقہ کیا اور اپنا سارا قصہ سنایا۔ بادشاہ بیدروس یہ قصہ سن کر سجدے میں گر گیا اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگا کہ خدا وند کریم، تم نے میری دعا قبول کر لی اور ایسی نشانی ظاہر کر دی جس سے لوگوں کو قیامت پر اور موت کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر پختہ یقین ہو گیا۔ اس کے بعد اصحاب کہف نے بیدروس بادشاہ کو دعا دی کہ اللہ تمہاری بادشاہی میں برکت عطا کرے۔ اصحاب کہف نے سب کو سلام کیا اور دوبارہ اس غار میں واپس چلے گئے اور دوبارہ وہی جا کر سو گئے جہاں سے بیدار ہوئے تھے، لہٰذا اسی حالت میں اللہ کی طرف سے انہیں موت آ گئی۔ دوستو، بادشاہ بیدروس نے لکڑی کے صندوق بنوا کر ان سب کی میتوں کو ان میں رکھوا دیا اور محفوظ کر دیا۔ بادشاہ بیدروس نے ان لوگوں کی یاد میں غار کے منہ پر ایک مسجد بھی بنوا دی اور سالانہ ایک دن مقرر کر دیا جب لوگ یہاں ان کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے۔ یہ واقعہ قرآن مجید سورۃ کہف میں اس لیے بتایا گیا کیونکہ کفار اس بارے میں بحث کرتے تھے کہ بھلا اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد کیسے کسی انسان کو زندہ کرے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اسی لیے اللہ پاک نے یہ قصہ قرآن میں بیان فرمایا۔ دوستو، اصحاب کہف کی تعداد کے بارے میں علماء کرام کی بہت سی رائے پائی جاتی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ ناظرین، سورۃ کہف میں اصحاب کہف کے کتے کا ذکر کچھ یوں آیا ہے کہ ان کا کتا غار کے منہ پر اپنے دونوں پاؤں پھیلائے بیٹھا ہے، اور کئی مفسرین کے مطابق اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، لیکن کسی بھی کتاب میں واضح نہیں ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے۔ ناظرین، اصحاب کہف کا غار کہاں ہے، اس حوالے سے مختلف رائے پائی جاتی ہیں۔ یہ واقعہ کس جگہ ہوا اور غار کہاں ہے، اس بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے، اور بہت سے لوگ کئی غاروں کو اس واقعے سے منسوب کرتے ہیں۔
لیکن اصل میں وہ غار کہاں ہے اور کون سا ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، سوچنے کی بات یہ ہے کہ اصحاب کہف پر وقت اثر انداز کیوں نہیں ہوا؟ اگر سائنسی اعتبار سے دیکھا جائے تو سائنسدان اس فینومینا کو اس طرح ایکسپلین کرتے ہیں۔ تھیوری آف ریلیٹیوٹی کے مطابق غار کے اندر کا گریویٹیشنل فورس زمین کے گریویٹیشنل فورس سے کافی کم تھا، جس کی وجہ سے غار کے اندر کا ٹائم کافی سلو چلتا رہا اور باہر کی دنیا میں 300 سال گزر گئے۔ ظاہری طور پر تو یہ ناممکن نظر آتا ہے، لیکن اس دنیا اور تمام جہانوں کے پروردگار کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں۔ دوستو، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کی اس بارے میں کیا رائے ہے ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اس سے ہماری موٹیویشن بنی رہتی ہے اور ہم آپ کے لیے نئی سے نئی انفارمیشن لے کر آتے رہیں گے۔ اللہ حافظ۔